سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و حبیبنا و شفیعنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و قرۃ عیوننا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اصحابہ الکرماء والشرفاء و اولیاء امتہ خصوصاً سیدنا علی ابن عثمان الحجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ و الی جمیع امتہ الی یوم الجزاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے محمد ذوق سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد، خصوصاً علی سیدنا ابی بکر و سیدنا عمر و سیدنا عثمان و سیدنا علی و سیدتنا زینب و سیدتنا رقیہ و سیدتنا ام کلثوم و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان ذی قدر، اس مسجد کے کمیٹی کے جملہ خدام، جملہ نمازی حضرات، معززین علاقہ، علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص محترم المقام جناب حاجی شہزاد صاحب، اور پیکر محبت و اخلاص علامہ بشیر احمد مجددی صاحب، اور خاص طور پر آج کی یہ تقریب سعید جن کی سرپرستی اور قیادت میں انعقاد پذیر ہے، حضرت علامہ مولانا قاری ڈاکٹر، میں بڑا التزام کے ساتھ زور دے کے کہہ رہا ہوں، پورے زور کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، تو بزنس مین جو ہمارے معاشرے کا ہے نا، وہ دین کو اپنے حساب سے ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ پیسہ آ گیا ہے تو شاید دین بھی میرے ہی ہاتھ میں آ گیا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ تو میرا وہ تعارف کراتے ہوئے کہنے لگے کہ جناب یہ خطیب داتا دربار ہیں اور پڑھے لکھے مولوی ہیں۔ کیا ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی مولوی تو ہوتا ہی پڑھا لکھا ہے، یہ پڑھا لکھا مولوی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عالم کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ پھر پڑھا لکھے ہونے کی قید کیوں لگائی ہے؟ کہنے لگا جی آپ نے چونکہ ایم فل کر لیا ہے، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پڑھے لکھے مولوی۔ یہ فکری انحطاط کی بات کر رہا ہوں، فکری انحطاط کی بات کر رہا ہوں۔ علامہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی خدمات کا ذکر آپ نے سنا ہے۔ مجھے انہوں نے حکم فرمایا اور میں نے بغیر کسی تکلف کے حسب عادت، جب علماء، مشائخ، میرے ساتھی، اساتذہ جب حکم فرماتے ہیں تو میں کسی تکلف میں مبتلا نہیں ہوتا۔ دنیا دار پھر آوے تو پھر وہ ڈیل کرن دے اپنے طریقے۔ تو اس کی بنیادی وجہ ایک تو محفل
شہدائے کربلا کے عنوان سے ہے، اور ان کا ذکر کرنے سننے کی سعادت مل جائے تو یہ دونوں جہانوں کی خوشبختی کی علامت ہے۔ یار ذرا تھوڑا جا سیٹ کر دو۔ دوسرے نمبر پر حضرت کے والد گرامی جن کا ذکر خیر آپ نے مختصر سنا، اور آپ علاقے کے لوگ بزرگ سب ان کی خدمات سے بخوبی واقف ہیں، ان کے ساتھ جو سیالوی ہونے کا روحانی نسبت کا تعلق ہے تو ظاہر ہے اس کا بھی تقاضا، اس نسبت کا قرض بھی ہے، اس نسبت اور محبت کا قرض بھی ہے، اس لیے بھی میں انکار نہیں کر سکا۔ اور تیسری اور خاص وجہ یہ ہے کہ عام طور پر کوئی شخصیت مذہبی جب اپنی پوری زندگی دین کے کسی کام میں خرچ صرف کر دے تو عام طور پر آگے اس سلسلے کو رسمی روایتی طور پہ تو جاری رکھا جاتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی ایسا خوش بخت بھی اٹھے کہ جو 2-4 قدم آگے بڑھا کے رکھے۔ اپنے وقت اپنے حساب سے انہوں نے اہل سنت و جماعت کی، جمعیت علماء پاکستان کی، دیگر تمام تنظیمات کی، تحریک نظام مصطفیٰ اور دیگر جتنی ہماری اہل سنت کی تحریکیں ہوئیں اس میں انہوں نے بنیادی کردار ادا کیا، قائد کی حیثیت سے کردار ادا کیا۔ اور میرے اساتذہ، میرے اکابرین، جن میں خاص طور پر مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی نور اللہ مرقدہ، ان کے ساتھ ان کی محبت، جامعہ نظامیہ میں ان کا آنا جانا، اور پھر حضرت قبلہ مفتی صاحب کا ان کی نماز جنازہ کی امامت کرانا، وہ ساری ایسی نسبتیں ہیں کہ وہ اپنی جگہ بہت بڑا کام ہے ان کا، لیکن میرے لیے، آپ سب کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ان کے بعد یہ خیر کا سلسلہ، جیسے آپ نے فرمایا کہ سراپا خیر ہیں، وہ خیر کا سلسلہ اللہ رب العزت نے ان کے صاحبزادے، ان کے نور نظر، ان کے لخت جگر، ہمارے مخدوم و محترم حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب حفظہ اللہ، ان کے ذریعے سے اس کو آگے بڑھایا ہوا ہے اور پوری شان و شوکت کے ساتھ بڑھایا ہوا ہے۔ اور ان کا دینی علوم کے ساتھ اس طرف متوجہ ہونا، PhD مکمل کر لینا، میں نے انہیں ویسے سوشل میڈیا پہ تو مبارکباد دے دی تھی، لیکن آج میں ان کو بالمشافہ آپ سب کی موجودگی میں تہ دل سے مبارک پیش کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، آپ چونکہ پنجاب گروپ آف کالجز میں شعبہ اسلامیات کے HOD کی حیثیت سے بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور جیسے آپ نے سنا ہے جناب حاجی شہزاد صاحب سے کہ ان کا لکھا ہوا جو ترجمہ قرآن اور گائیڈ ہے وہ پورے پاکستان میں پڑھائی جا رہی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ یہ بڑے اعزازات ہیں میرے لیے، آپ کے لیے، اہل سنت و جماعت کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکتیں عطا کرے اور آپ کے علم کے ذریعے سے اور مزید برکتیں عطا کرے۔ میرے بھائی محترم جاوید بٹ صاحب، میرا بیٹا، میرے عزیز بھی تشریف فرما ہوئے ہیں، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کا پروگرام چونکہ ذکر شہدائے کربلا میں ہے، ان کے ذکر پاک کے لیے ہے، ان کی بارگاہ میں نذرانہ محبت اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے۔ اسپیکر دی آواز ویسے کوئی نہیں آ رہی، تساں پکھے چنگے چلائیں، تھوڑے ذرا کٹ کر دیو، بند نہ کرو، تھوڑے گھٹ کر دیو، کم کر دیو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابھی اعلیٰ حضرت کے اور ان کے خاندان کے کلام کی بات ہو رہی تھی۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے اور ہم اس میں بالکل کلیئر ہیں،
اہل بیت سے محبت کرنا سعادت ہے، اہل بیت کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ جملہ پھر سنیں، اہل بیت سے محبت کرنا سعادت ہے، اہل بیت کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ جو ان کی ولا اور ان کی محبت میں زندہ رہتا اور مرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ امام حسن رضا خان علیہ الرحمہ کے کچھ اشعار میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کے ذوق کے لیے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ شعر میں نے پڑھ دیا لیکن میں پکا پتا علماء تو علاوہ سمجھ کوئی نہیں آئی، پکی گل ہے۔ تو سر دا مزہ لیا، اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، پھر آپ سن کے ذوق بھی لیں گے۔ امام حسن رضا فرماتے ہیں بھئی جنت کے باغ، جنت کے باغ مراد جنت کن کے لیے ہیں؟ ان کے لیے ہیں جو اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ شعر کا مفہوم ہے، اور اگر میں دو جملوں میں آپ کو بتاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن رضا فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت کا ذکر کرنے والا ہے اسے یقین رکھنا چاہیے کہ وہ جنتی ہے۔ میں کچھ چہروں پہ حیرانگی دیکھ رہا ہوں، یقین نہیں آ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جنت کی بشارت اللہ نے بھی دی ہے، مصطفیٰ کریم نے بھی دی ہے۔ باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت، اور دوسری طرف فرمایا تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، جو اہل بیت کے نوکر ہیں ان کے لیے جنت ہے، جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان کے لیے جہنم ہے۔ ہن سنو ذرا، اصل اعلیٰ حضرت دا یا اس خاندان دا کلام ذرا سمجھن لئی بھی تے شہزاد صاحب کچھ علم دا کچھ چسکا چاہیے۔ باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آتے نہیں۔ سنی نے اگر آل بیت دی شان سن کے بھی سبحان اللہ نہیں کہنی
پھر پوچھنا پوسی میں تو کتنے کہنی ہے نا، پوچھنا پوسی نا بھائی یار یہ سبحان اللہ تو کہدے لیے سنبھال کے رکھی ہے، زور نال کہہ دو سبحان اللہ۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ صحابہ کا مجمع ہے، نبی کریم علیہ السلام جلوہ فرما ہیں، منظر ایسے ہے جیسے شمع کے گرد پروانے، محبوب کے گرد دیوانے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لائے، نظر دوڑائی، یہ سوچتے ہوئے کہ میں کہاں بیٹھوں۔ صحابی کے ساتھ صحابی جڑ کر بیٹھا ہوا ہے، مولا علی مشکل کشا کھڑے ہوئے ہیں، بھئی اب میں کہاں بیٹھوں۔ نبی کریم علیہ السلام بھی خاموشی سے تشریف فرما ہیں، خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق نبی پاک علیہ السلام کے پہلو میں تشریف فرما ہیں، مولا علی کو آتے ہوئے کھڑے ہوئے دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اہل سنت کا عقیدہ رحماء بینہم، ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا ادھر تشریف لائیں۔ مولا علی مشکل کشا نبی پاک علیہ السلام کے پہلو میں بیٹھے، ساتھ ہی صدیق اکبر بیٹھ گئے۔ اب سننا، نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا نا کہ مولا علی آئے ہیں، صدیق نے جگہ چھوڑ دیا۔ میں کوئی روایتی خطیب دے ہاں کوئی نہ بجڑا آن تو پہلے کو ٹائم بھی مکاوے یا پیسے بھی مکاوے، کیا خیال ہے؟ میں نے تو ذوق کی دو چار باتیں آپ سے کرنی ہے اور آپ کے ذوق کے ساتھ کرنی ہے۔ توجہ، جب یہ منظر دیکھا کہ مولا علی تشریف لائے، صدیق اکبر نے جگہ چھوڑی، جگہ رکھی، مولا علی کو اپنی جگہ پر بٹھایا، اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عزت والا ہی عزت والے کو پہچانتا ہے، عزت والا ہی عزت والے کو پہچانتا ہے۔ اب سنیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، اینی دے بھی ہر زمانے جرا ہے نا جنا، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اے رضویت، یہ رضویت ہے۔ کیا رضویت ہے؟ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ ایسے کہتے ہیں جی چپ رہنا چاہیے، خاموشی کرنی، کیوں خاموشی کریے بھائی؟
کیوں خاموشی کریں بھائی؟ تجھے پتہ نہیں کہ یزید کا قصور کیا ہے؟ تجھے علم نہیں یزید کا قصور کیا ہے؟ اس کا جرم کتنا بڑا ہے؟ کتنا بڑا اس کا جرم ہے؟ کہندے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں سی۔ میں نے کہا واہ صدقے جائیے۔ ایک تو جرم یہ کیا، اگر پتہ نہیں تھا، ایک سوال ہے، اگر پتہ نہیں تھا جب سر حسین دربار یزید میں پہنچا تو ان پیارے لبوں پہ چھڑی کیوں ماری؟ قاتلان حسین کے سر قلم کیوں نہ کیے؟ ان کو کیفر کردار تک کیوں نہ پہنچایا؟ پھر صرف یہی نہیں، سال بعد مدینہ منورہ میں کیا کیا تو نے؟ اگلے سال پھر مکہ معظمہ میں تو نے کیا کیا ہے؟ کہتے چپ رہنا چاہیے تھا۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادے سے پوچھ کیا کرنا چاہیے؟ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم۔ میں اس پر ایک توجہ طلب بات، قرآن مجید کی مختصر ترین سورت الکوثر، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کی ہے۔ اس کی تفسیر میں کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے، لیکن اس سے ایک مراد یہ بھی لی گئی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھائی دنیا کے ہر مرد کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی سے چلے گی۔ نہیں میں نے ایڈی ڈلی سبحان اللہ نال تے میں آگے ٹرنا نہیں ہوتا، میں تو پہلے کیا ہوا نہ میں ٹائم مکانا نہ میں پیسے مکانا، وہ دی وجہ ہے وہ میں جس درس کا نوکر ہوں نا دنیا اسے داتا کہتی ہے۔ سردار صاحب میرا اپنا میں کلیئر ہوں، میں ہر جگہ کہتا ہوں، علل اعلان کہتا ہوں بھئی خطیب داتا دربار دے مسلط کھلونا لے کسے نال پیسے مکانے تے لڑنا جھگڑنا انہوں کہنا اللہ دنیا داتا دے در جاندی، خطیب ساڑھے کو رولا پھردا اتنے کے لبنا، خطیب ساڑھے کو منگدا پھردا مسلط کھلونا والا تے سن داتا کو کے لبنا، دینا تو خدا نہیں ہے، یہ میرا بلیو ہے ڈاکٹر صاحب، میں اس میں کلیئر ہوں، اس لیے مجھے صرف آپ کا ذوق چاہیے، صرف آپ کا ساتھ چاہیے۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، اس کا جلوہ یہ ہے کہ محبوب تیری نسل مبارک، تیری لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلے گی۔ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا محبوب خدا کا بیٹا رہے موجود ہو اور نبی نہ ہو، یہ محبوب کی شان کے خلاف ہے، محبوب کی شان کے خلاف ہے۔ آدم علیہ السلام کا بیٹا شیث نبی بنے، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے اسحاق بھی نبی بنے، اسماعیل بھی نبی بنے، اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام بھی نبی بنے، ان کے بیٹے پھر آگے یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی بنے، موسیٰ علیہ السلام کی نسل پاک میں نبوت چلے، تمام انبیاء میں آگے اولادوں میں نبوت چلے، محبوب کی نسل پاک کی میں نبوت نہ چلے، شان کے خلاف ہے۔ فرمایا محبوب نبوت کا چلنا یہ اپنی جگہ اعزاز ہے، لیکن ہم تمہیں اس سے بڑا اعزاز دیں گے کہ ہم تیری ذات پہ نبوت کو ختم اور مکمل کر دیں گے۔ یہ الگ اعزاز کیا، لیکن محبوب اب آگے تیری نسل پاک بھی تو چلانی ہے نا، فرمائے ہم قانون کو بدل دیں گے۔ نہیں سمجھے؟ ہم قانون کو بدل دیں گے۔ قانون کو بدلنا ہمارے لیے کیا مشکل کام ہے، ہم آگ کا کام جلانا ہے، ہم نے اپنے خلیل کے لیے اس کے قانون کو بدل کر اسے گل و گلزار کیا،
چھری کا کام کاٹنا ہے، ہم نے اپنے اسماعیل ذبیح اللہ کے لیے اسے کاٹنے سے روک کر اس کو اس میں سے نجات بچا لیا۔ کیا خیال ہے؟ اس میں تو تفریحات بے شمار ہیں۔ فطرت کا کام یہ سارا ہے محبوب، لیکن ہم قانون کو بدل دیں گے، دنیا کے ہر مرد کی نسل اس کے بیٹے سے چلے گی۔ محبوب کائنات میں ہم تیری نسل پاک کو تیری لخت جگر سے چلا دیں، دونوں چیزیں پوری ہو جائیں گی۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اب ایک شان تو یہ عطا کی، اچھا اس میں کوثر کی تفسیر کیا ہے؟ محبوب تیری نسل پاک تیری لخت جگر سے چلے گی، شہزادے دو ہوں گے، ایک کا نام حسن دوسرے کا نام حسین، شہزادے دو ہوں گے لیکن نسل پاک میں برکت اتنی ہوگی، انا اعطیناک الکوثر، تیری نسل پاک میں برکت اتنی ہوگی، روئے زمین پر جہاں جہاں مسلمان موجود ہوں گے، جہاں اسلام جائے گا، محبوب تیری آل کے شہزادے وہاں جھنڈے لگا کے بیٹھے گے۔ اور پھر صرف موجود ہونا نہیں، اسلام کی تبلیغ، ترویج اور اشاعت سے، توجہ طلب جملہ، اسلام کی ترویج اور اشاعت اور اسلام کے پھیلنے سے میرے داتا علی حجویری کو ذرا سائیڈ پہ کرو، خواجہ اجمیری کو ذرا سائیڈ پہ کرو، نظام الدین محبوب الہی کو سائیڈ پہ کرو، اور شیخ عبد القادر جیلانی کو سائیڈ پہ کرو، جن کو ایمان ان کے صدقے سے ملا ہے ان کو سائیڈ پہ کر کے دیکھو مسلمان بچتے کتنے ہیں۔ یہ چار شہزادوں کے میں نے نام لیے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر یہ ہے، محبوب تیری آل تو پھیلے گی ہی صحیح، تیری آل میں تو برکت ہوگی ہی صحیح، تیری آل کے صدقے سے روئے زمین پر بسنے والے جتنے کلمہ گو مسلمان ہیں ان کا اکثریت ایمان میری محبوب تیری آل کے صدقے سے ہوگا۔ یہ الگ موضوع ہے، اس طرف میں نہیں جاتا۔ انا اعطیناک الکوثر، ایک شان تو یہ عطا کی، آگے فرمایا ان شانئک ھو الابتر۔ محبوب ایک شان یہ ہے کہ تجھے خیر کثیر عطا کی، کثرت عطا کی، دوسری تیری شان یہ ہے کہ تیرے دشمن کا نام نشان نہیں رہے گا، تیرا دشمن بے اولاد بھی ہوگا، بے نام و نشان بھی ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ اب سننا، اور حسینیت کو بھی سمجھنا، یزیدیت کو بھی سمجھنا، اس خیر کثیر کے جلوے کو دیکھ، اگر تو کوثر کی تفسیر کو دیکھ، آج روئے زمین پر چیک کر، تجھے ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں حسین کے نام والے ملیں گے، لیکن یزید کے نام والا قیامت تک تجھے روئے زمین پر کوئی نہیں ملے گا۔ ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ بھی تو انتقام ہی ہے نا میرے حسین کا، یہ بھی تو میرے آپ کے امام حسین کا انتقام کی ایک صورت ہے نا۔ تو اب یہ سنیے کہ امام نے کیسے فرمایا یہ صرف نسل نہیں مکی، نانشاں ہی مٹ گیا۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن۔ آل بیت دے ذکر دے ٹھیکیدار بنے نے، اپنے تو اپنے آپ ہی بنے نے جناب، ہیں جی۔ سنیت کیا ہے؟ سنیت کیا ہے؟ ایک جملے میں ڈاکٹر صاحب، اہل بیت کا ذکر کرنا، اہل بیت کا ذکر کرنا اور اہل بیت کے ذکر کی وجہ سے کسی صحابی کی توہین نہ کرنا۔ نہیں سنیے، اہل سنت کیا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ اہل بیت سے عشق کرنا، محبت کرنا، تعریف کرنا، پیار کرنا، ذکر کرنا، کثرت سے کرنا،
لیکن ان کی محبت کی وجہ سے حضور کے کسی صحابی کی ادنا سی توہین کا تصور بھی نہ کرنا، یہ سنیت۔ بس جدوں اتنے دونوں چو کسی پاسے ہٹیا نہیں، یا خارجیت میں گرے گا، یا رافضیت میں گرے گا، یا ناصبیت میں گرے گا، یا کسی چیز میں گرے گا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی، اللہ رب العزت نے 3 مختلف شانیں بیان کی ہیں۔ پہلی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے، مضارع کا ترجمہ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی چاہت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کر دیا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، طے شدہ۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، مک گئی گالی۔ کیا فیصلہ کر دیا ہے؟ لیذھب عنکم الرجس، اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھنا ہے۔ ترجمہ دا ناپاکی کر دیں، پر وہ بہت بڑی شے ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ میری جو طبیعت سلیمہ ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب، میں یوں کہوں گا کہ ہر وہ چیز، ہر وہ بات، ہر وہ لفظ، ہر وہ حرکت جو طبع سلیم پر ناگوار گزرے وہ بھی رجس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی تم سے دور کر دے گا، ہٹا دیا۔ کیا مطلب؟ رجس قریب آنے نہیں دینا، اب جملے پہ دھیان دینا، جس میں رجس ہے اس کو قریب آنے نہیں دینا، رجس کو قریب نہیں آنے دینا، جس میں رجس ہے اس کو قریب نہیں آنے دینا، اس کو دور رکھنا ہے۔ اب جملہ توجہ سے سننا، اہل بیت کی شان یہ ہے کہ جو ناپاک ہے قریب آ ہی نہیں سکتا۔ اس ناپاکی سے مراد عقیدے کی ناپاکی، سوچ کی ناپاکی، زبان کی ناپاکی، فکر کی ناپاکی، قلم کی ناپاکی، لفظ کی ناپاکی، کسی انداز سے بھی جو اہل بیت اطہار کی شان کے خلاف بات ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا محبوب تیری آل سے ان کو۔ اگلے جملے کی سمجھ آئے گی، جسے اہل بیت کا ذکر سن کر راحت ملے، جسے اہل بیت کا ذکر سن کے راحت ملے، جس کا سینہ ٹھنڈا ہو، جس کے چہرے پہ چمک آئے، جس کے چہرے پہ رونق آئے، جس کا ایمان بڑھ جائے، جس کا ذوق بڑھ جائے، جس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، جس کے دل میں محبت فراواں ہو جائے، جس کے دل میں شوق اور محبت بڑھ جائے، وہ سمجھ لے اللہ نے اسے اہل بیت کے قریب رکھا ہوا ہے، اور جس کے ماتھے پہ بل آ جائے سمجھ لے اللہ نے اس بدبخت کو اہل بیت سے دور رکھا ہوا۔ میں تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں، اور سوکھا کر دینے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارا معمول تھا، ہمارے اندر یہ بات عام تھی، ہر ایک کو پتہ تھی۔ وہ کیا تھا؟ اگر ہمیں کسی کے ایمان کے بارے میں شک ہوتا، یعنی مخلص مومن ہونے میں شک ہوتا کہ یہ مخلص مومن ہے یا منافق ہے، تو ہم اس کو چیک کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ یہ میں دلیل پیش کر رہا ہوں جو میں نے عرض کیا ہے، اور یہ مجھ سمیت آپ سمیت ہر ایک کو اپنا ایمان چیک کرنا چاہیے، ٹیسٹر لگانا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ اب بلڈ دئی دا لیبارٹری چ رپورٹ دے دیں کہ جناب تہاڈے بلڈ دی کی پوزیشن ہے، اس میں کیا کیا بیماری ہے، شوگر ہے یا نہیں ہے، کولیسٹرول کتنا ہے، LFT اس کی رپورٹ آ جاتی ہے، CBC ساری آ جاتی ہے نا جناب، ECG کرا لو،
ہارٹ کی ساری پوزیشن آ جاتی ہے کہ جناب دل کی پوزیشن ہے، اور جسم کی ہر شے کو چیک کرتا ہے، کبھی ایمان کو بھی چیک کر لیا تھا۔ اب آپ پوچھیں کہ بھئی بلڈ ٹیسٹ کرنا ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بلڈ لیبارٹری میں دیتے ہیں، مفتی صاحب ادھر دسو ایمان چیک کرنا ہوئے تو کتنے جائیے؟ صحابہ کرام کے اس معمول کی روشنی میں اگر اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے تو پھر اہل بیت کی در کی نوکری کر، اہل بیت کی خدمت میں حاضر ہو، اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنی محبت کو، اپنے یقین کو، اپنے تعلق کو، اپنے رشتے کو اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کر کے، ذکر کر کے، ذکر سن کے، ذکر کر کے، ذکر سن کے، اپنے آپ کو چیک کر کے تیری فیلنگز کیا ہیں، تیری سوچ کیا ہے، تیرے جذبات کیسے ہیں، تیری کیفیات کیا ہیں، بس اس سے تجھے پتہ چل جائے گا کہ تو ایمان کے لیول میں کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔ صحابہ کہ اچھا تو کہہ سکتا مفتی صاحب قرآن بھی پڑھ کے تو چیک کیتا جا سکتا، قرآن پڑھنا شروع کر دیں چیک کر لیں، نماز پڑھنا پڑھا لیں اسے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، آتی ہے نہیں آتی ہے، کیا خیال ہے، باقی چیزوں سے اس کو چیک کر لیں، ان ساری چیزوں سے بھی تو چیک کرتے ہیں کہ چیک کریں زکوٰۃ دیتا ہے نہیں دیتا ہے، حج کتنے کیے ہیں، عمرے کتنے کیے ہوئے ہیں، صدقات و خیرات کتنے دیتا ہے، 11ویں کتنی منائی ہیں، سارا کچھ چیک ہو سکتا ہے نا۔ میں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، میں آگے چل کے ایک اور بات اس پر اور واضح کر کے آپ کو بتاؤں گا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ صحابہ قرآن بھی پڑھ سکتے تھے، صحابہ کسی اور سوال کے ذریعے سے بھی اس کے ایمان کو چیک کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اگر کسی کے ایمان کو، اخلاص کو چیک کرنا ہوتا، منافقت کو پہچاننا ہوتا، سب کچھ کیا جا سکتا تھا، لیکن ایمان کے لیے ٹیسٹر جو صحابہ نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے ذکر علی کرنا چاہتے ہیں، ذکر علی کرتے ہیں۔ اچھا ذکر علی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ذکر علی کرنا شروع کر دیتے تھے، یا تو علی علی کرتے تھے، یا پھر وہ فضائل، وہ مناقب، وہ احادیث، وہ آیات جو قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمائی، وہ احادیث تو نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کی شان میں بیان فرمائی ہیں، صحابہ کرام مولا علی کی شانوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم شان علی کی بیان کرتے تھے، چہرہ سامنے والے کا تکتے تھے، شان مولا علی کی بیان کرتے تھے، چہرہ سامنے والے کا تکتے تھے، چہرے میں کیا تکتے تھے؟ اس کے ایکسپریشن دیکھتے تھے، اس کے چہرے کی کیفیات کو ملاحظہ کرتے تھے۔ اگر علی کا ذکر سن کر اس کا چہرہ جگمگا اٹھتا، اگر اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی، ہم سمجھ جاتے یہ مومن ہے، اگر اس کے ماتھے پہ بل آ جاتا ہم سمجھ جاتے یہ منافق ہے۔ اور اس پر اور احادیث شاہد ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث پر شاہد ہیں۔ مولا علی کا ذکر ایمان کے لیے ٹیسٹر ہے، اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کا عشق، اہل بیت سے پیار کرنا، یہ ایمان کی کسوٹی اور ایمان کے لیے پرکھنے کے لیے معیار اور پیمانہ ہے۔ ذرا توجہ تو کریں، علی ہے کون؟ کبھی سوچے تو صحیح، علی ہے کون؟ چلتے چلتے بتاتا ہوں۔ کسی شخص نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے مولا علی کے بارے میں کوئی ہلکی گھٹیا بات کہی، لگتا ہی میں بھائی کم پرانا چلتا ہے، نواں نہیں ہے۔ مولا علی کی شان میں کوئی گھٹیا ہلکی بات کی، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی قبر انور شریف کے پاس کھڑے تھے۔ آپ نے پوچھا تعارف صاحب ھذا القبر، جانتا ہے یہ کون ہے، صاحب قبر کون ہے؟ میں تو یہ بتاتا ہوں۔ فرمایا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ یہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے لخت جگر عبد المطلب کے پوتے۔ ساتھ فرمایا اب جانتا ہے علی کون ہے، اب جانتا ہے علی کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب۔ علی وہ ہے کہ جو
ابی طالب کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے. یہ شجرہ بتا کے فرمایا ذرا غور تو کر، ذرا غور تو کر، دادا پہ جا کے ان کا خون بھی ایک ہو جاتا ہے، ان کی جد بھی ایک ہو جاتی ہے. پھر علی کون؟ علی کون؟ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے جس چہرے کی زیارت کی اس چہرے کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان پاک مولا علی کے منہ میں رکھ کر گھٹی دی. توجہ ہے جناب؟ اچھا کیسی عجیب بات ہے، ویسے سوچنے والی بات ہے. مولا علی پیدا ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نے ان کے منہ پاک میں زبان رکھ کر گھٹی دی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت با سعادت ہوئی، نبی پاک علیہ السلام نے ان کے منہ پاک میں اپنی زبان رکھ کر ان کو گھٹی دی. مولا حسن پیدا ہوئے، ان کے منہ پاک میں اپنی زبان رکھ کر ان کو اپنے لعاب سے گھٹی دی. مولا حسین پیدا ہوئے، ان کے منہ پاک میں اپنی زبان پاک رکھ کر ان کو بھی گھٹی اپنے لعاب سے دی. ہے یا نہیں؟ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ وہ دنیا والوں اور بعد میں آنے والوں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے بظاہر یہ ہستیاں 5 الگ الگ ہیں. بظاہر یہ ہستیاں 5 الگ الگ ہیں، لیکن یاد رکھنا زبان دے کر تانیب اور گھٹی دینا یہ بتاتا ہے بظاہر الگ الگ ہیں، لیکن یاد رکھنا ان کی زبان ایک ہے. یہ زبان ایک ہے. مولا علی کون؟ مولا علی کون؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذاتی تربیت میں جن کو پروان چڑھایا اپنی نگاہوں کے سامنے. اگر میں اس کو یوں کھول دوں تو یوں کہیے مولا علی وہ ہیں کہ جنہوں نے چلنا مصطفیٰ کو دیکھ کر سیکھا. ذرا تصورات کی دنیا میں پہنچے نا، پھر ایڈی ڈھیلی سبحان اللہ نہیں آنکھو گے. جنہوں نے چلنا مصطفیٰ کو چلتا دیکھ کر سیکھا، جنہوں نے بیٹھنا مصطفیٰ کو دیکھ کر سیکھا، جنہوں نے بولنا مصطفیٰ کو دیکھ کر سیکھا، جنہوں نے کھانا مصطفیٰ کو دیکھ کر سیکھا، جنہوں نے سفر حضر اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ہر چیز. مربی کون ہے؟ محسن کون ہے؟ استاذ کون ہے؟ نگران کون ہے؟ سرپرست کون ہے؟ جو پرورش پا رہا ہے دنیا اسے علی کہتی ہے، جو پرورش کر رہا ہے سرپرستی کر رہا ہے دنیا اسے نبیوں کا نبی کہتی ہے. نبیوں کا نبی کہتی ہے. توجہ جناب. آخر اتنے اہتمام کی وجہ کیا ہے؟ اتنے اہتمام کی وجہ کیا ہے؟ علی وہ جس نے اپنی نظروں کے سامنے قرآن کو اترتا دیکھا، قرآن کی تفسیر کو اپنے کانوں سے سنا، اپنے آنکھوں سے دیکھا، جو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے ہر لمحے کے شاہد و گواہ، حضور علیہ السلام کی ذاتی تربیت میں ان کی سرپرستی میں رہ کر پروان چڑھنے والی ہستی، اسے مولا علی کہتے ہیں. اس اہتمام کی وجہ کیا ہے؟ بچپن سے ہی اس نگرانی کی، اس حالے کی، اس کرم کی، اس توجہ کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل میں یہ ہے، نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ علی وہ ہے، علی وہ ہے کہ کل میری لخت جگر اس کے عقد میں آنی ہے. میری لخت جگر اس کے عقد میں آنی ہے. نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی میری نسل پاک ان کے ذریعے سے آگے چلنی ہے. اب سننا ایک جملہ توجہ والا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک کے بارے میں فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب تو ہماری نگاہ ناز میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی پاک علیہ السلام کو اپنی خاص توجہ میں رکھا.
خاص کرم میں رکھا کہ کوئی عیب کوئی نقص میرے محبوب کی طرف نسبت نہ کر سکے، اس لیے کہ انہیں نبیوں کا نبی بنانا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کو اپنی سرپرستی میں رکھا، اپنی توجہ میں رکھا، اپنی نگاہ میں رکھا، اس لیے کہ کل میری نسل پاک مولا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے صدقے سے چلنی ہے، کل کوئی شخص میرے مولا علی پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ ان کے زندگی کے کسی کردار پر کسی چیز پر انگلی نہ اٹھا سکے، اعتراض نہ کر سکے، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے اس خاص نبوت کے حالے میں رکھ کر مولا علی کو پروان چڑھایا۔ اور پھر کون علی؟ کون علی؟ جب فیض نبوت سے فیض یاب ہوئے، حضور علیہ السلام کے کرم سے ان نسبتوں سے اعزاز پایا، تو پھر حضور علیہ السلام نے پھر ایک موقع پر اس اپنی محبت اور اپنے کرم کے انتہا کو پہنچتے ہوئے غدیر خم کے موقع پر تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے ممبر لگوایا، ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے، پورا اہتمام ہوا، طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس طویل خطبے میں یہ بات خاص طور پر فرمائی کہ اے لوگو غور سے سنو، ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب، اپنی آل عطرت اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اس کو پکڑ کے رکھو گے قیامت تک کے لیے گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن اہل بیت کے ساتھ رہے گا، اہل بیت قرآن کے ساتھ رہیں گے، حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ تو عمومی اہل بیت کے لیے اعزاز بخشا، پھر اس موقع پر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا۔ میرے جیسا طالب علم سوچتا ہے بھئی اشارہ کر کے ہی فرما دیتے، اشارہ کر کے ہی فرما دیتے، نہ، اشارے پہ اکتفا نہیں فرمایا، مولا علی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر اونچا کیا، ہاتھ پکڑ کر بلند کیا، ہاتھ پکڑ کر بلند کیا، دنیا والوں کو یہ بتا دیا، دکھا دیا قیامت تک کے لیے کہ سن لینا، علی وہ ہے جس کو اونچا پکڑ کے میں کر رہا ہوں، جسے مصطفیٰ اونچا کر دے اسے نیچا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ہاتھ پکڑ کر کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی، سادہ سا ترجمہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا، بولو سارے، جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا اس کا۔ یہ نسبت کیوں ہے؟ اعلان سن لو، جس کا میں نبی ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں نبی ہوں، یاد رکھنا اس کا مولا یہ علی ہے، اس کا مولا یہ علی ہے۔ اس نسبت کی کیا وجہ ہے؟ اس قربت کی کیا وجہ ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ سکھانا چاہ رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اس بات کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں کہ یاد رکھنا قیامت تک کے لیے جو میرا امتی ہوگا، میں محبوب خدا یہ چاہتا ہوں کہ جس زبان پہ نبی نبی ہو اس زبان پہ علی علی ہو۔ جس زبان پہ نبی ہوگا اس زبان پہ علی ہوگا، جس دل میں نبی ہوگا اس دل میں علی ہوگا، جس ایمان میں نبی ہوگا اس ایمان میں علی ہوگا، جس مجلس میں ذکر نبی ہوگا اس مجلس میں ذکر علی ہوگا۔ علی نبی سے جدا نہیں، نبی علی سے جدا نہیں۔ ہم اور آپ اس مولا علی کی شان کو کیسے پہچان سکتے ہیں، کیسے جان سکتے ہیں؟ یہ میرا فقیر کا جملہ ہے جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، لاہور والوں کو، اولیاء کو، اختاب کو، اغواس کو،
सालिकीन को किसी को भी 1000 साल गुजरने को है, लाहौर वाले अली की समझ नहीं आई। कोई नहीं पहुंचे तुझी, कोई नहीं। लाहौर वाला अली केड़ा है? दाता अली, दाता अली हुजवेरी, आपका इसमें गिरामी अली है। ये मेरा जुमला है। 1000 साल गुजरने को हैं, लोगों को, आम लोगों को क्या समझ आएगी? औलिया अख्ताब अगवास को भी लाहौर वाले अली की समझ नहीं आई है, नजफ वाले अली की समझ क्या आएगी? लाहौर वाले अली की शान को ना पहचान सके, नजफ वाले अली की शान को क्या पहचानेंगे? और जो इन सब का नबी है, जो इन सब का नबी है, नबियों का नबी है, जो मदीने का मालिक व मौला और कायनात अर्जी और समावी का मुख्तार है, इनकी समझ नहीं आ सकी, उसकी किसे समझ आ सकती है? कौन अली? जिससे खुदा भी राजी, जिससे मुस्तफ़ा भी राजी, जिसकी आल से खुदा भी राजी, जिसकी आल से मुस्तफ़ा भी राजी, जिसके घर वालों से खुदा राजी, जिसके घर वालों से मुस्तफ़ा राजी, जिसके बेटों लख्ते जिगर से खुदा भी राजी, मुस्तफ़ा भी राजी, जिनकी शान कुरान में अल्लाह बयान करे, नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी ज़ुबान पाक से बयान करें, जिनका मदह हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हो, उनकी तारीफ़ का हक़ कैसे अदा सकता है? अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि देख लो, मैं अपने महबूब के सदक़े से अपने महबूब की अहले बैत की शान कुरान में बयान करता हूँ, मेरा महबूब अपनी ज़ुबान से बयान करता हो, और मैं खुदा होकर इला होकर महबूब की आल का जिक्र भी करता हूँ, उनसे मोहब्बत भी करता हूँ। तुम्हें कितनी करनी चाहिए? और नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस दुआ पर इख्तिताम करता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, मौला करीम मैं इन दोनों शहजादों से मोहब्बत करता हूँ, मैं इन दोनों शहजादों से फ़ाहिब्बहुमा, मौला मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। आले इल्म मौजूद हैं, ये मकाम नाज है, ये मकाम नाज है। मकाम नाज क्या है? होना तो ये चाहिए कि पहले अल्लाह की मोहब्बत, फिर अल्लाह के महबूब की मोहब्बत, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के ताबे। लेकिन जब महबूब की बात आती है, मैंने पहले कहा, कवानीन बदल दिए जाते हैं, उल्टा दिए जाते हैं। होना तो ये चाहिए कि पहले अल्लाह की मोहब्बत, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे, मौला मैं मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तू भी कर। इस मकाम नाज को, मकाम मोहब्बत को समझे। मौला मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। बात अगर यहाँ तक होती तो फिर तो यही पता चलता, हसनैन महबूब खुदा भी हैं, महबूब मुस्तफ़ा भी हैं, शाकी कोई नहीं। लेकिन बात यहाँ तक नहीं ठहरी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस मोहब्बत के फैज़ान को आम किया, इस मोहब्बत के फैज़ान को फैला दिया, और फैलाते हुए क्या फरमाया? मौला अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, मौला मैं मोहब्बत करता हूँ इन दोनों से, हसन से मोहब्बत करता हूँ, हुसैन से, फ़ाहिब्बहुमा, मौला तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर। व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, मौला क़यामत तक जो इनसे मोहब्बत करे, तू भी इनसे मोहब्बत कर। ये टाइम शॉर्टकट का है ना, शॉर्टकट का टाइम। हर बंदा चाहता है डिफेंसिस ऐसी जगह ते प्लाट लवां, करोड़ दा होवे, सवेरे उठां ते 5 करोड़ दा होया होवे। इंसानी फितरत है ना, किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं कि थोड़े से टाइम में जनाब लहरा बहरा हो जान। क्या ख्याल है? हर इंसान ये चाहता है ना, शॉर्टकट चाहता है। आओ मैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हासिल करने का शॉर्टकट बताता हूं। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हासिल करने का शॉर्टकट। कुरान से पूछेगा तो फत्तबिऊनी गवाही देगा, युहब्बुकुमुल्लाह उसकी सनद बनेगा। ठीक है,
جب آگے بڑھے گا نبی پاک علیہ السلام کی اتباع سے آگے جب ایک قدم اور رکھے گا، ایک شارٹ کٹ تجھے نبی پاک علیہ السلام کے اس ارشاد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے اللہ کا محبوب بننا ہے، اللہ کے رسول کا محبوب بننا ہے کہ اللہ بھی تم سے پیار کرے، اللہ کا محبوب بھی تم سے پیار کرے۔ شارٹ کٹ یہ ہے تو حسن سے محبت کر، حسین سے محبت کر، تیرا کام ان سے محبت کرنا ہے، اللہ کا کام اور اللہ کے رسول کا کام تجھ سے محبت کرنا۔ تو ان سے محبت کر، اللہ رسول تم سے محبت کرے گا۔ اور سادی سی بات عام لیول پر سمجھانے کے لیے، میرے آپ کے سامنے کوئی شخص آئے اور آ کر تعریف کرے کہ جناب کل تواڈے پتر نو تکیا، اے معاملہ ہویا جی ماشاءاللہ، بڑا سمجھدار ہے جی، بڑا لائق ہے جی، بڑا محنتی ہے، بڑا باحیا ہے، بڑا با کردار ہے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، باپ جب کسی سے اپنے بیٹے کی تعریف سنے گا خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ کو محلے کی خاتون آ کر کسی خاتون سے کہے کہ بھئی تیری بیٹی میں فلانی جگہ تکی، میں وہ گھر گئی ہیں معاملہ ہویا، تیری بیٹی بہت اچھی ہے، بڑی باحیا ہے، بڑی با کردار ہے، سمجھ آ گئی، بڑی اصول پسند ہے، سمجھ آ گئی، آپ بتائیں ماں خوش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فطرتی تقاضا ہے، فطرتی تقاضا یہ ہے کہ اولاد کی تعریف کرو، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اولاد کی تعریف کرو، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ صرف خوشی نہیں ہوتے، دعا بھی دیں دیں، اللہ کرے تیری اولاد بھی اینجی ہو، کہتے ہیں نا، اللہ کرے تیری اولاد بھی اینجی چنگی ہوئے۔ اس جملے سے یہ سادے انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں، اور اللہ والو میں آپ خوش نصیب ہیں، میں آپ یہاں 1450 سال کے بعد یہاں بیٹھ کر ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، حضور کے شہزادوں کا ذکر کر رہے ہیں، علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے نور نظر کی بات کر رہے ہیں، ان کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ دنیا کا اصول یہ ہے اولاد کی تعریف کرو، ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہاں حسن سے پیار کرتا ہے، وہاں مدینے میں مدینے والا تجھ سے پیار کرتا ہے۔ تو یہاں ان کی تعریفیں کرتا ہے، اللہ کا رسول تجھ سے پیار کرتا ہے۔ تو یہاں ان کی تعریفیں کرتا ہے، تجھ پر اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ حب من یحبہما، مولا ان سے بھی محبت کر جو ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور مولا علی تو وہ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ کے محبوب نے اپنی محبت کی پکی سند بیان کی غزوہ خیبر کے موقع پر۔ میں صبح میں جھنڈا وہ دے ہاتھ چ دینا، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس رات پوری رات سو نہیں سکیا، ان کی محبت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس دن اس صبح جس ہستی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور اپنی اور اپنے محبوب کی اور اللہ رب العزت کی محبت کی سند عطا کر دی ہے، اس ذات کو دنیا مولا علی کہتی ہے، اس ذات کو دنیا مولا علی کہتی ہے، اس ذات کو دنیا مولا علی کہتی ہے۔ اور پھر منفرد ہستی، صوفیاء کا تو یہ کہنا ہے ان کے ارشادات میں سے کہ جہاں اولیاء اللہ کا ذکر ہو وہاں بھی اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ کی خیال ہے مولا علی دے ولایت کو شک ہے؟ وہ تو ولیوں کا ولی ہے، وہ تو ولیوں کا ولی ہے، ولایت تو بڑھتی ہی اس کے در سے ہے۔ کیا خیال ہے؟ اور قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اور نبی علیہ السلام کے ارشادات نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یاد رکھنا قیامت تک کے لیے ولایت بھی ان کے گھر کی ہے، امامت بھی ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، تلاوت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، دنیا میں سرداری ان کے گھر کی ہے، جنت میں بھی سرداری اللہ نے ان کے لیے رکھی ہے۔ یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری شانیں اللہ تعالیٰ تو ایک تو یہ لیذہب عنکم الرجس، جو پلید ہے انہوں نیڑے آن ہی نہیں دینا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک الگ شان ہے۔ فرمایا صرف یہی بات نہیں، اللہ نے قرآن میں یہ اسلوب اختیار فرمایا نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ،
جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے انہیں مردہ نہیں کہنا. دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا. اچھا مولا کریم ان کو مردہ نہیں کہنا، ہو سکتا ستے پہ ہون، احتمالات مختلف ہو سکتے ہیں نا. اللہ نے سارے احتمالات کو رد کر کے پکی بات فرمائی، فرمایا ستے نہیں پہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ یہی اسلوب یہاں ہے. یہ شان کافی تھی لیذھب عنکم الرجس، اذھاب الرجس یہی شان کافی تھی، لیکن فرمایا نہ صرف یہی نہیں وَیُطَہِّرَکُم، اگلا کام یہ کرنا کہ خوب خوب پاک کرنا ہے. اہل علم موجود ہیں، بعد میں مصدر مطلق ہے تطہیرن، پاکی کی جہاں انتہا ہوگی رجس دور کر دینا ہے، پاک کرنا ہے، پاک رکھنا ہے، اور پاکی کے اس درجے تک لے کے جانا ہے کہ پھر نبیوں کے بعد، انبیاء کے بعد اس درجہ طہارت کو پہنچنے والا کوئی نہیں ہوگا. وَیُطَہِّرَکُم تطہیرا، اس شان والی ہستیاں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں. اور جب اللہ نے اچھا پھر جو کوئی نہ ماننے تے، یعنی اگر کوئی شخص مولا علی کی شان نہ مانے تو مولا علی نو کی فرق پڑنا بھائی؟ کیا خیال ہے ان کی شان میں کیا فرق پڑنا ہے بھائی؟ ان کی تو جو شان اللہ نے رکھ دی ہے، جو بنا دی ہے، وہ اللہ نے قیامت تک کے لیے بڑھا دی ہے. بعد میں آنے والوں کا کام بھونکنا نہیں بلکہ قدموں سے لپٹ کر ان کا دیوانہ ہو جانا ہے، ان کے ساتھ ہو جانا ہے. اور یہ المیہ ہے اس دور کا، یہ اس دور کا المیہ ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کو سنی اگر کھل کے اہل بیت دا ذکر کرے کہندے یہ لگدا اندروں رافضی ہو گیا، اندروں شیعہ ہو گیا. بھئی اندر دا علم تین کتوں آ گیا؟ تین اپنے باہر دا علم کو نہیں پتا، تو اندر آنا کیا خیال ہے؟ یہ کہاں سے آ گیا بھئی؟ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا، سنیت کی پہچان کیا ہے؟ سنیت کی پہچان یہ ہے اہل بیت کا ذکر آئے تو کھل کھلا کے ذکر کر، اور اس میں تجھے وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاید میں کر دیتا تو پتہ نہیں مینوں کی کہن گے. نہ، ہاں معیار یہ ہے حضور کی آل کی وجہ سے حضور کی کسی صحابی کی توہین نہیں کرنا، نہ اشارتاً، نہ کنایتاً، نہ توریتاً، کسی بھی طریقے سے. یہ سنیت ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. لیکن جب جس کا جو ذکر آئے گا، داتا دربار پہ ہمارے ہاں یہ معمول شروع ہوا ہے، سمجھ آ گئی کہ ہم خلفائے راشدین، خلفائے اربع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ہم ان میں سے ہر ایک کے لیے جب ان کا یوم وصال شہادت آتا ہے ہم کانفرنس منعقد کرتے ہیں. ساری دنیا کی ٹی وی پہ دیکھتی ہے. اب اصول کیا ہے؟ جب صدیق اکبر کے نام کی کانفرنس ہے نا تو پھر شان صرف صدیق دی بیان کر. جب عمر فاروق کے نام کی کانفرنس ہے پھر ذکر پاک صرف سارا ان کا کر. عثمان غنی کا ذکر ہے تو پھر ان کے فضائل بیان کر. تو پھر اگر یہاں اصول یہی ہے تو پھر جب مولا علی کی شان کی بات آئے تو پھر اس وقت بھی صرف ذکر مولا علی کا کر. انصاف کا تقاضا ہے. اے ڈرن دی کی ضرورت ہے کہ جناب میں کوئی زیادہ ذکر کیتا تو میں کوئی رافضی نہ کہہ دے. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. سمجھ معیار یہ نہیں. سمجھ آ گئی؟ دنیا کو بتاؤ، دوسرے عقیدے والوں کو بتاؤ، اس الزام کو رد کرو کہ جناب نہیں. فرق یہ ہے ہم مرکز عشق اور مرکز محبت ذات مصطفیٰ کریم کو سمجھتے ہیں. جو ان کا ہے، جو ان کا ہے، جس کی نسبت ان سے ہے، ہمارا سر تسلیم خم ہے. بس کیا خیال ہے بھائی؟ ہم تو وہ ہیں